بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے صحابہ کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ باقی ہمارے دو سب سے بڑے بزرگ ہیں، ایک باپ ہے تو دوسرے چچا ہیں۔ اگر کچھ غلطی ہو تو چچا کی غلطی بھتیجے کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ ان کے اختلاف میں تعویل کریں گے، وہ تعویل یہ ہے کہ کسی طرف اجتہادی غلطی ہو گئی اور مجتہد تو معذور ہوتا ہے، اور یہ یقینی ہے کہ دونوں نے ہوائے نفسانی سے ایسا نہیں کیا۔ شاید کوئی کہہ کہ جیسے ان کی بزرگی کو اس کا موجب قرار دیا جاتا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور کسی پر طعن نہ کیا جائے، اس طرح ان کی بزرگی اس کی بھی تو موجب ہے کہ ان کی غلطی کی سزا بھی تو بڑی ہو، کیونکہ بڑوں کی غلطی اور ان کی سزا بھی تو بڑی ہوتی ہے۔ لہذا اس سزا کا ذکر کر کے طعن کرنے میں کیا حرج ہے؟ بات سمجھ میں ہی آپ لوگوں کو کہ اگر صحابہ سے غلطی ہوئی ہے تو ان کا ذکر کر کے ان کو طعن کرنے میں کیا حرج ہے، کیونکہ انہوں نے غلطی کی ہے نا۔ تو ہم کہیں گے کہ کیا تھوڑی سزا ہے کہ ہم اس ناپاک منہ سے ان کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ اس سے غلطی اجتہادی ہو گئی؟ یہ کوئی کم بات ہے کہ ہماری زبان گناہ گار، ہمارا جسم گناہ گار، ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں سب گناہ گار، تو ہم اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ہم اس جماعت کے اوپر پھر ہم تنقید کرتے ہیں یا ان کو برا بھلا معاذ اللہ طعن تشنیع ان کے اوپر کرتے ہیں جس میں ہمارا منہ ہی ناپاک ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بھی چھوٹا منہ بڑی بات ہے، اس سے آگے تم جزا و سزا کے تخمینے لگانے والے کون ہوتے ہو؟ جہنم تمہاری ملک نہیں، جس کی ملک ہے وہ جانے۔ کسی کا کوئی معاملات بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار ہی نہیں دیا کسی بھی معاملے میں۔ سو ان کی سن لیجئے، جہنم جن کی ہے وہ اپنے رسول کی زبان سے فرماتے ہیں، وہ ان کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، اور آپ ان کے لیے سزائیں تجویز کرتے ہیں۔ مدعی سست گواہ چست، مثال دی جاتی ہے نا، مدعی سست گواہ چست۔ ہمیں اس معاملے میں گفتگو نہ کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ کے خون سے رنگین ہونے سے بچا لیا، تو ہم پاگل ہیں کہ اپنی زبان کو ان کی تحقیر سے گندا کریں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں کیا، ہم کافر ہوتے، ہم نان مسلم ہوتے، ہم ان کے اگینسٹ میں لڑتے، ہمارے ہاتھوں سے کوئی صحابہ شہید ہو جاتے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھا تو اب اپنی زبانوں کو ہم کیوں ان چیزوں کے لیے استعمال کریں؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس لیے صحابہ کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، باقی معاملات اللہ کی طرف ہیں۔